الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جہاں بہت ساری چیزوں سے غفلت برت رہے ہیں، وہیں پر ایک بڑی غفلت کے شکار بعین طور بھی ہیں کہ جس رب کی بندگی کر رہے ہیں اس رب کی تلاش یا اس رب کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ علم کی تعریف کیا ہے اسے میں سمجھاؤں، اور صحیح علم کسے کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بہت ساری ڈگریز موجود ہوں، اس کی بنیاد پر آپ بہت صاحب علم نہیں کہے جا سکتے۔ ایک جملے میں علم کے حوالے سے بتا دوں تاکہ موضوع کی طرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ علم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے تم خدا کو بھی پہچان لو اور خود کو بھی پہچان لو۔ جو علم تمہیں خدا کی پہچان نہ کرائے اور خود کی پہچان نہ کرائے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور اسے زندگی بھر ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ خود کو نہیں پہچان سکے اور اپنے خدا کو پہچان نہیں سکے تو پھر وہ علم کس کام کا؟ اور جب آج کے اس ماڈرن دور کے اندر ایجوکیشن کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا بھی چاہیے، لیکن مقصد علم اور تعریف علم سے ناآشنائی کی بنیاد پر سچویشن کیا ہو گئی؟ علم بڑھتا جا رہا ہے اور خدا سے فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ علم بڑھتا جا رہا ہے
اور خدا سے فاصلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اگر علم کا مقصد ہمارا یہ ہوتا کہ خود کو پہچانے اور خدا کو پہچانے تو فاصلہ نہ بڑھتا، اور پھر کیفیت کیا ہوتی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر وہ علم اپنی جلوہ گری دکھاتا کہ ہم زمین پر قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر آتے اور خوف و خشیت میں ہماری زندگی گزرتی نظر آتی. اب آئیے آج کے موضوع کی طرف ہم اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہیں. اللہ کو کہاں پا سکتے ہیں؟ ہم نے سب کو پانے کی کوشش کی. کون کہاں ملے گا، کس سے کہاں ملاقات ہوگی، اور پھر وہاں جاتے بھی ہیں. لیکن اگر سوچ دیکھی جائے مسلمانوں کی اور فکر دیکھی جائے تو اپنے رب کی رحمت کہاں نصیب ہوگی اس کو تلاش کرنے کا خیال نہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر دوں، جہاں فرعونیت ملتی ہے ایسوں کے پاس تو جانے کا بندہ خواہش مند ہے، اور جہاں خدا کی رحمت ملتی ہے بندہ وہاں جانے کو تیار نہیں. سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جب کوئی بندہ متقی کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، تو جا تو رہا ہے اللہ کے ولی کے پاس، لیکن اس کے صدقے میں اسے خدا مل جاتا ہے. اور اسی لیے ولی کی تعریف یہ فرمائی گئی جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ہے تعریف. یوں ہی نہیں فرمایا گیا کسی ولی کے پاس جا کر فرعون کا خزانہ یاد نہیں آتا. ولی کے پاس جاؤ تو قرآن کی تلاوت یاد آتی ہے، سجدے کا شعور یاد آتا ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا ایسوں کی صحبت میں نہ بیٹھو جن کی صحبت تمہیں آخرت سے غافل کر دے. منع فرمایا گیا. کیا وجہ تھی کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں 40 روز بیٹھ کر کے آئے؟ کیا وجہ تھی؟ میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آستانہ بغداد مقدس میں ہے، اس آستانے پر جا کر کے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں غوث پاک 40 دن تک بیٹھا کرتے تھے. کیا ضرورت تھی؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے آئے وہ وہاں جا کر کیوں بیٹھتے تھے؟ تو اللہ والوں کے یہاں اللہ ملا کرتا ہے. اللہ والوں کے یہاں اللہ عز و جل کے قرب کی دولت ملا کرتی ہے. اللہ والوں کے یہاں اللہ کی رحمت ملا کرتی ہے. کہیں اور آپ اللہ کو غضبناک تو پا سکتے ہو، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہاں اللہ کو رحمت والا ہی پاؤ گے. ان کے صدقے میں اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما. اب آئیے تھوڑا سا اور میں اس کو کھولتا ہوا چلوں اور تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ کہاں آپ اللہ کو پاؤ گے.
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن، غور سے سنیے گا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو مجھے پوچھ میری عیادت کے لیے نہیں آیا؟ قیامت میں اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے، سب کچھ شفا دینے والا ہے، میں بھلا تیری عیادت کو کیسے آ سکتا ہوں؟ تو سب کو شفا دینے والا ہے، بیماری کا تجھ سے کیا تعلق؟ اب میرے رب کا جواب سنیے، رب ارشاد فرمائے گا اے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا۔ اب پتہ چلا کہاں اللہ ملتا ہے؟ اب پتہ چلا اللہ کہاں ملتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اللہ عز و جل فرمائے گا قیامت کے دن کہ اس کے قریب تم مجھے پا لیتا۔ پتا چلا بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو بیمار پر تم احسان نہیں کر رہے، اس بیمار کے پاس پہنچ کر تم اللہ کو پا لیا کرتے ہو۔ اگر میں بیمار کی مزاج پرسش کی فضیلت بیان کروں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر کہ جب آدمی قدم اٹھاتا ہے اور بیمار کے پاس جہاں پہنچا کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، یعنی مزاج پرسش کرنے والا جب کسی مریض کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اور جب وہ مل کر کے اٹھ کر کے نکلا اور جتنے قدم وہ چلا تھا گویا اللہ کی رحمت کے سمندر میں وہ نہاتے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ ہے بیمار کی مثال۔ اب ذرا ہماری سوچ دیکھیے، ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے بیمار کس کیٹیگری کا ہے؟ غریب ہے، مالدار ہے، عہدیدار ہے، کس کیٹیگری کا ہے؟ جیسی کیٹیگری ہوتی ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بیمار کوئی غریب مسلمان پڑوس کا ہے دیکھا جائے گا بعد میں، ٹھیک ہے، بعد میں اطلاع ملتی ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا۔ غریب بیمار کی عیادت کے لیے ہم نہیں جاتے، ہم سرمایہ دار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، عہدے دار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی مزاج پرسش کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری سچویشن ہے۔ اور مجھے یہاں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ تھے جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضور فلاں شخص بیمار ہے، ذرا وہ چاہتا ہے کہ آپ چل کر کے اسے دم کر دیں، غریب انسان۔ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، رکشہ موجود تھی، رکشہ پر سوار ہوئے، اتنے میں آ کر کسی نے اطلاع دی کہ گورنر یو پی کا آپ سے ملنے آ رہا ہے، حضور آپ رک جائیں، وہ اسٹیشن تک پہنچ چکا ہے، ملنے آ رہا ہے۔ اب جواب سنیے، فرماتے ہیں جو قدم نبی کی سنت کے لیے اٹھ چکے ہیں وہ پلٹ کر واپس نہیں جا سکتے۔ یہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خدا کہاں ملے گا، وہاں نہیں ملے گا جو آ رہا تھا، وہاں ملے گا جو مریض موجود ہے۔
ہمارا حال یہ ہے کہ مال کہاں ملے گا اس کی فکر ہے، خدا کہاں ملے گا اس کی فکر نہیں، اس کی رحمت کہاں ملے گی اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں، تعلقات بھی تو اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کو واجب فرمایا ہے، ایک مومن کا حق فرمایا کہ اگر کوئی مومن مریض ہو جائے اس مومن کی عیادت کے لیے جانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کرو۔ اب یہ تفصیلی موضوع ہے کہ کس وقت جانا، یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے، کتنے دنوں کے بعد جانا یہ بھی موجود ہے، کتنی دیر مریض کے پاس بیٹھنا یہ بھی موجود ہے، گھر سے کیسے نکلنا یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں حدیث شریف کے اندر، اور ہر ایک کی جداگانہ فضیلت بھی موجود ہے۔ تو ایک تو آپ نے سنا کہ مریض کی عیادت کو، اب یہاں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ بڑے ہیں، سوسائٹی کے بڑے ہیں، چاہے دولت کے اعتبار سے، چاہے علم کے اعتبار سے، چاہے عہدے کے اعتبار سے، چاہے مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں آپ، اور جھوپڑ پٹی کے اندر رہنے والے ایک مسلمان کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے، آپ نے اپنا عہدہ نہیں دیکھا، اس کی عیادت کو اپنی شان کے خلاف نہیں دیکھا، آپ نے اپنا سرمایہ نہیں دیکھا، میں اتنا بڑا مالدار اور میرے نوکر کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاؤں، یہ کچھ آپ نے نہیں دیکھا، میں سائیکولوجیکل بات کرنا ہوں، اور آپ اپنی مرسیڈیز کے اندر نکلے، اس غریب کے علاقے میں پہنچے، اور جا کر کے اس کے دروازے پر آپ نے دستک دی، اور پھر گھر والوں نے دروازہ کھولا، آپ کو دیکھا، اور مریض کی نظر آپ پر جیسے پڑے گی تو مریض کی آدھی بیماری تو یوں ہی غائب ہو جائے گی، اتنا بڑا آدمی اور مجھے دیکھنے کے لیے آیا، اس کی آدھی بیماری غائب۔ یہ سائیکولوجیکل عرض کرتا ہوں، میں اتنا گرا ہوا، اتنا کمزور اور اتنا بڑا شخص مجھے دیکھنے کے لیے آیا، تو آدھی بیماری تو اس کی ویسے ہزارہ انسان رشتہ دار اس کی عیادت کو لیے پہنچے ہوں، لیکن اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کے پہنچنے پر اسے خوشی نصیب ہوگی۔ اور پھر نقصان آپ کا کیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں گیا، میں نے اس پر احسان کیا، نہیں، احسان تو اس کا ہے کہ آپ اس کے پاس پہنچے تو آپ نے تو یہ سوچا کہ آپ عیادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنے رب کو پا لیا، اپنے پالنہار حقیقی کو پا لیا۔ یعنی معبود اتنا خوش ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت جل جلالہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اللہ کو پا لیتے ہو، سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت کو وہاں پا لیتے ہو۔ اللہ کی رحمت کو وہاں پا لیتے ہو۔ پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا، قیامت کے دن پروردگار بندے سے فرمائے گا، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ رب فرمائے گا قیامت میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، مولا تو رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا تو ہی ہے، تو بھلا کیسے بھوکا؟ تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے۔ تب میرا رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندے، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا،
اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تو اس کے پاس میرے اجر کو پا لیتا. یعنی آپ سوچو، جس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو اس کو کھلانے پر اللہ عز و جل کی رحمت مل جایا کرتی ہے. یہ قیامت میں رب فرمائے. اور یہاں ایک اور بات عرض کروں، جہنم میں سب ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے. جب جنتی دیکھیں گے جہنمیوں کو تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ عرض کریں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. یعنی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے عوض کے اندر بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ معمولی جرم نہیں. اسی طریقے سے اللہ عز و جل قیامت میں ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. یعنی رب بندے کی پیاس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اور فرما رہے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے، سب کی پیاس بجھانے والی ذات تو ہی ہے، بھلا تیرا اور پیاس سے کیا تعلق؟ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے پاس تیرا اجر پا لیتا، یعنی مجھے پا لیتا، میری طرف سے اجر پا لیتا. پتا چلا پیاسے کو پانی پلانا یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے بیمار کی عیادت بھی کرو، چاہے وہ کسی کیٹیگری کا ہو مسلمانوں کے اندر، غریب ہو، فقیر ہو، ناتواں ہو، مسکین ہو، لیکن ہے مسلمان، جاؤ اس کی عیادت کے لیے، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے بھی حوالے سے، رشتہ دار بیمار ہیں ان کے حوالے سے بھی حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی مزاج پرسش کے لیے تشریف لے گئے تھے اور پھر سرکار کے اس حسن اخلاق کی بنیاد پر اس نے یہودیت سے توبہ بھی کر لی تھی. مزاج پرسش بہت عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے. میں صرف ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میں دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا. صرف آپ لوگ جو سنا کرتے ہیں کچھ تھوڑے سے عمل کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ جذبہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو. میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم غریب نواز کی نسبت سے روزانہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دوں، اور میں نے کبھی مال کو کم ہوتے نہیں دیکھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور یہ عمل میں نے میرے استاد گرامی سے سیکھا ہے. وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد چائے اس وقت پیتے ہیں جب 10 فقیروں کو چائے پلا دیتے ہیں. ہمارا حال تو یہ کہ کھانے ہی سے فرصت نہیں، کہاں اچھی دعوت تو پہلے پہنچ جائیں، اور کھلانے کی بات آئے تو سانپ سونگ جاتا ہے. بہت بڑا عمل ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعمال کے ذخیرے کو میں نے کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے.
ارے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت جو پاپی تھی اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر۔ تو یہ آپ نے سن لیا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ اللہ کہاں ملتا ہے سے مراد اس کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ صوفیاء کرام سے پوچھا گیا اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ غور سے سنیے گا آپ، کہاں تلاش کریں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اس کے پاس اللہ کو تلاش کرو۔ ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس اللہ ملا کرتا ہے، اسی لیے فرمایا میرے رب نے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ وہی ہے جو بے قراروں کی فریاد سنا کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس، اور آج ٹوٹے ہوئے دل والوں سے کوئی ملنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب چلیے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دوں، ٹوٹا ہوا دل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب دل ٹوٹا ہوا کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھاؤں گا تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی صاحب بہت شہرت یافتہ ہیں اور شہرت کی توتی بول رہی ہے اور بہت بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، لیکن لوگ قدر نہیں کرتے، تو اندر سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھا کرو، ایسے کمزور کے پاس بیٹھا کرو کہ یہ جو محروم ہے نا، یہ جو محروم ہے اسی کے پاس تمہیں خدا مل جائے گا۔ آپ خوب مرغ مسلم کھا رہے ہو، خوب اچھا کھانا کھا رہے ہو، اور کسی کے یہاں چولہا بھی نہیں جلتا، آپ اسے حقارت کی نظر سے مت دیکھو، جاؤ اس کے پاس جا کر کے بیٹھو، تسلی دو، وہاں تمہیں خدا مل جائے گا۔ ہر ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس جو مومن ہے آپ کو اللہ ملے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک بزرگ تھے جو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی چاہتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ سب کو حضور کی زیارت کراتے ہیں، میری شادی کو اتنے سال ہو گئے، 60-65 سال آپ کے ساتھ میں نے گزار دیے، لیکن مجھے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا ایک کام کر، شادی کی رات کو جو کپڑے تو پہن کر کے آئی تھی نا وہ کپڑے پہن لے۔ اب آپ سوچئے بڑھاپے میں وہ کپڑے پہننے کے لیے اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں۔ اب بیوی حضور کی زیارت کے شوق کے اندر گئی اور وہ شادی کا جوڑا نکالی اور پہن کر بیٹھ گئی۔ تو وہ بزرگ اپنے بڑے سالے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن اس عمر میں کیسی بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اب بڑے بھائی صاحب گئے، بہن کو دیکھا اور ڈانٹنا شروع کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے تو اس عمر میں یہ کپڑے پہنتی ہے۔ اب اتنا ڈانٹا کہ وہ رونے لگ گئی، روتے روتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو شوہر نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ٹھیک ہے، حضور کی زیارت تو ہو گئی، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ پروسیجر جو آپ نے بنایا تھا شادی کے جوڑے کے پہننے کا، آپ کے بڑے بھائی کو بھیجنے کا، یہ معاملہ کیا تھا؟ سیدھے سیدھے حضور کی زیارت کرا دیتے، ڈانٹ کھلوائی، کپڑے پہنوائے، اس کے بعد یہ زیارت نصیب ہوئی۔ اب جملہ سنو، ارشاد فرماتے ہیں ہر کسی کو حضور کی زیارت
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی و بارک وسلم. فرمایا ہر کسی کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی، حضور کی زیارت ٹوٹے ہوئے دل والوں کو ہوا کرتی ہے. تو میں نے پہلے تیرے دل کو توڑنے کا انتظام کیا تاکہ تیرا دل ٹوٹے اور تیری توجہ حضور پر ہو جائے اور حضور کی کرم کی نظر فرما دے. یہ ہے مسئلہ. اور سب سے زیادہ، اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل اگر کسی کا دیکھنا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ. اور یہاں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، حضور نہیں روئے. کانٹے بچھائے گئے راستے میں، حضور نہیں روئے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حضور نہیں روئے. لیکن جب کسی کو غم میں دیکھتے تو حضور رو پڑتے. اور امت کے غم میں حضور اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے، اس فکر میں کہ میری امت کہیں عذاب نار میں گرفتار نہ ہو جائے کہ اعلی حضرت پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس اللہ ملا کرتا ہے. تو قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. روئے زمین پر سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل والے کو دیکھنا ہے تو وہ میرا محبوب ہے. تم اگر ان کے پاس پہنچ گئے تو میری رحمت کو بھی پالو گے، مجھے بھی پالو گے، اور تمہاری توبہ قبول کرنے والے کی حیثیت سے بھی مجھے پالو گے. جو لوگ، اب آئیے سمجھتے ہوئے چلیں، جو لوگ لوگوں کو غموں میں دیکھ کر ان پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، رقت نہیں ہوتی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، وہ اتنے سخت دل ہیں کہ کما حقہ ایمان ان کے سینے میں راسخ نہیں ہوا. صحیح مومن وہ ہے جو کسی کو غم میں دیکھ کر غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے. جب ایک عیسائی نے لسٹ تیار کی کہ کس کو اول نمبر پر رکھا جائے دنیا کے انسانوں کے اندر، تو اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خود عیسائی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے اچھے انسان کے اندر اول نمبر پر اس نے رکھا. اس کے رکھنے سے ہی حضور اول نمبر پر نہیں، میرے آقا تو پہلے ہی سے اول نمبر پر. لیکن ریزن سمجھانا چاہتا ہوں. اس سے کسی عیسائی نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اول نمبر پر رکھتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر پر کیوں رکھا؟ اب اس کا جواب سنیں. اس نے کہا ایک واقعے نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایک واقعے نے، اور اس بنیاد پر میں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر اول پہ رکھا. اور وہ واقعہ کون سا جانتے ہیں آپ؟ وہ واقعہ یہ کہ اس نے نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ بچے میدان میں کھیل رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو دیکھ رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دیکھ رہے تھے. ایک شخص آیا اور ان بچوں میں ایک بچہ اس کا تھا جو کھیل رہا تھا، تو اس نے اپنے بچے کو آواز لگائی، بیٹے ادھر آؤ. حضور نے فرمایا مت بلاؤ اپنے بچے کو، مت بلاؤ اپنے بچے کو. اس نے کہا حضور میرا بچہ ہے، مجھے اس سے کام ہے، اور آپ منع فرما رہے ہیں تو آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر. لیکن حضور یہ تو بتائیے کہ میرے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں اور آپ منع فرما رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے حضور کا دل. ارشاد فرماتے ہیں ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں. جب تم اپنے بچے کو پکارو گے نا
تو ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا اور ان کا دل دکھے گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی بچے کا دل دکھ جائے. یہ کیا کسی یتیم کو دیکھ کر یہ دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا کسی بھوکے کو دیکھ کر ہمارا دل اندر سے کڑتا ہے؟ کیا کبھی کسی پیاسے کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی رقت طاری ہوتی ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور موج مستی کرتے. دکھ سننا تو بہت دور کی بات ہے، دکھ میں شریک ہونا تو بہت دور کی بات ہے. دکھ سننے کے لیے بھی کسی کا تیار نہیں ہوتے، اور دکھی کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر افسوس کہ یار یہ ہے ہی ایسا. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. سوچ بدلو، فکر بدلو، اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو. وہی صحیح معنوں میں صاحب علم ہے جو خود کو بھی پہچان لے اور خدا کو بھی پہچان لے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹوٹے ہوئے دل والوں سے محبت کیا کرو، ان سے دعائیں کرایا کرو. یہ بھی سن لو، ان سے دعائیں کرایا کرو. ٹوٹے ہوئے دل والوں سے دعائیں کرایا کرو. مریض ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، حضور فرماتے جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرو. اب تک سب کو پانے کی آپ نے کوشش کی، اب تھوڑی سی کوشش کرو کہ کہیں اللہ کی رحمت کو ہم پالیں اور اس کی عنایتوں کو ہم پالیں. اور میں اس سے پہلے شب عرفہ کے پروگرام کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی جو اللہ نے کہلوا دی. وہ بات بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی دعا اللہ نے دے دیا، چلے اللہ سے مانگنے میں تھوڑا سا ہے، چلے. یاد رکھیں اللہ سے کون مانگتا ہے؟ اللہ سے کون مانگتا ہے؟ جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ خدا کو سمجھتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے. اور جہاں کسی نے خود کو کچھ سمجھا وہ اللہ سے نہیں مانگتا. میرے پاس کیا کمی ہے؟ سوچ بدلو. اللہ سے مانگو، اللہ کی رحمت مانگو، اللہ کے کرم کی بھیک مانگو. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو طفیل ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.